ووٹ کو چرا کر آئے ہوئے ہیں. میں الفاظ کا استعمال اس سے کم تر جو آپ کہیں گی میں وہ کہہ دوں گا. مہنگائی مکاؤ مارچ آج سے 2 سال پہلے مہنگائی ختم کرنے آئے تھے نا. ایک عام آدمی جو 10,000 روپے کے کسی ایک کمرے میں بھی رہتا ہے نا خاندان, اس کا بل 25,000 روپے پہ آ رہا ہے. 2 سال آپ نے کورونا کے گزارنے کے باوجود ان کے کیلکولیشن کے مطابق 6.2% جی ڈی پی تھی. شکوہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا اس وقت نہیں ان چیزوں کو دیکھتے, لیکن اپوزیشن میں تمام سیاستدانوں کو یہ اسی طرح سے عوام کی جو چیزیں ہیں نا یہ بڑا اس کے اوپر آپ کا دل دکھتا ہے, آپ کو ترس آتا ہے, چاہے کوئی بھی جماعت ہو. حکومت میں آتے ہیں تو آپ بھی وہی کرتے ہیں جو حکومتیں کام کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آج جو پوزیشن ان کٹ پتلیوں کی ہے, کیونکہ یہ عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. وہ جو چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہے ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آئی ہے. اب سرور باری کی کل کی رپورٹ آپ پڑھیں, وہ کیا کہہ رہی ہے. اچھا چلے میں کیا کہوں اس کو, چلے مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, چلے اور پولائٹ کر دیتا ہوں. مینڈیٹ کو چوری کا لفظ کوئی اور مجھے بتا دے, میں وہ لفظ کا دیتا ہوں. یہ ثابت ہو جائے گا پھر کہہ دیجیے گا. چلیں ووٹ کو چرا کر آئے ہوئے ہیں. میں الفاظ کا استعمال اس سے کم تر جو آپ کہیں گی میں وہ کہہ دوں گا. مبینہ طور پہ چرا کر آئے. چلیں اب مجھے بتائیں سرور باری صاحب نے کیا کہا. 2 صرف حلقے ہیں پاکستان کے, باقی تو جو چوری ہوئی ڈاکہ زنی ہوئی جو چھوڑ دیں. 2 حلقے جو پرنٹڈ فارم ہوتا ہے نا, فارم 47 جی 45, وہ 45 ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سٹیمپڈ ہے, اور وہ جاری کر دیے ہیں اب آ کر کے الیکشن کمیشن نے. یار حد ہو گئی ہے. اچھا پھر ان لوگوں کو جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یہ کس لیے آئے تھے؟ مریم نواز سب سے آگے تھی, وہ آپ نے ابھی اس کی سپیچ سنا دی ہے. مہنگائی مکاؤ مارچ آج سے 2 سال پہلے مہنگائی ختم کرنے آئے تھے نا. اسی لیے آپ کی حکومت کو گھر بھیجا تھا. اسی لیے بھیجا. سب نے کیا کیا آج جو سچویشن ہو چکی ہے, ایک عام آدمی جو 10,000 روپے کے کسی ایک کمرے میں بھی رہتا ہے نا خاندان, اس کا بل 25,000 روپے پہ آ رہا ہے. ایک بات پوچھوں, کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ بلز نہیں تھے؟ ابھی تو آپ اچھی بات کر رہے ہیں, آپ کے دور حکومت میں بھی تو یہی بلز اور یہی اوور بلنگ لگ کر آتی تھی. سر سن لیں, ریٹ نکال. گیس کی اوور یہ ہوئی تھی نا, کیا کہتے ہیں, اوور بلنگ. تو اس وقت جو یہ منسٹر تھے پیٹرولیم کے غلام سرور خان صاحب, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو عوام کا نقصان ہوا ہے ہم اس کا ازالہ کریں گے. وہ وعدہ بھی ان کا وعدہ ہی رہ گیا. میں ایک بات بتاؤں, 400% گیس کا ریٹ بڑھایا ہے. 400%, یہ کہنا آسان ہے. 400% ریٹ بڑھایا ہے گیس کا. تباہی کر دی ہے. اچھا اس سے آگے چلیں, بجلی کے یونٹ جو آج پریکٹیکلی 100 روپے میں پڑ رہا ہے, جی یونٹ پر یونٹ, یہ اس زمانے میں 2 سالوں میں پہنچ گیا. وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں اس زمانے میں 5 روپے کا 16 روپے تھا, 12 سے 16 روپے. جب آپ آئے تھے تو بنیادی ٹیرف 5 روپے تھا, 12 روپے تھا, 17 تک لے گئے. 12 سے 16 روپے گیا. آپ چیک کیجئے گا, 5 روپے تھا. میری انفارمیشن کے مطابق 12 سے 16 روپے تھا. میں بنیادی ٹیرف کی بات کر رہی ہوں. اس سے آگے چلیں. بات یہ ہے 2 سال آپ نے کورونا کے گزارنے کے باوجود اس وقت آپ کے ان کے کیلکولیشن کے مطابق 6.2% جی ڈی پی تھی. آج جو کہ یہ مائنس کر کے گئے تھے, اور اب آ کر کے جو 2% پہ اس سال کا انہوں نے کہا. اب کیا کریں رانجھا صاحب کو سنا آپ نے, ایک طرف آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہیں, اوپر سے کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, وہ کدھر جائیں سر؟ اچھا پارس ایک منٹ بتائیں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ غریبوں پہ بل کے بل بڑھائے چلے جائیں, اشرافیہ کو چھوڑ دیں. اشرافیہ کا 68% پریزیڈنسی کا اخراجات بڑھائے ہیں اس سال. 48% وزیر ہاؤس کے بڑھائے ہیں, اور ان کے آنے کے بعد جو ڈی سی کو گاڑیاں ملی ہیں نا, 2.5 کروڑ روپے کی ڈی سی کو گاڑیاں ملی ہیں. اس سے آگے چلیں, صرف یہیں تک نہیں, $1 بلین پورا وہ گندم سکینڈل کی نظر کر دیا, اور کسانوں کو, پنجاب کے کسانوں کو 800 ارب روپے کا نقصان دیا. مجھے بتا دیں, آپ یہ پراپرٹی نکلی ہے نا دبئی لیکس میں, اور یہ صرف ایک سٹی کی, ایک مطلب آپ اسٹیٹ کی کہہ سکتے ہیں, اور وہ بھی جو انڈیویجول کیپیسٹی کے نام ہے نا صرف ان کے آئے. $12.5 بلین میں سے شریف فیملی, محسن نقوی, زرداری فیملی, جی سابق بیوروکریٹس, اور ایک راو انوار جو زرداری صاحب جس کو اپنا بچہ کہتے تھے, پتہ ہے اس کی کتنی پراپرٹی ریپورٹڈلی نکلی ہے؟ 77. ایک نوٹس نہیں گیا ان کو, اس لیے کہ اس کو چھپانا ہے. اچھا پتہ ہے آپ کے دور میں بھی جنرل صاحب کی کچھ پراپرٹیز نکلی تھی, خان صاحب نے کہا جی انہوں نے وضاحت دے دی ہے, میں اس سے مطمئن ہوں. تو اس وقت بھی تو تحقیقات کروانی چاہیے تھی. میں نے کہا نا حکومت میں آپ لوگ کچھ ہیں, اپوزیشن میں آپ کچھ ہیں. لیا نہیں تھا, دینے میں اور لینے میں فرق ہے نا. ریزائن وہ کہا یہی جاتا ہے کہ خود دیا ہے, مگر اچھا چھوڑ دیں, تحقیقات کروانی چاہیے تھی. کوئی ریزائن کرے اور وہ بچ جائے تو یہ تو غلط ہے نا سر. $12.5 بلین نہیں نکلے تھے. اگر نکلا تھا کسی ایک کی پراپرٹی جو بھی تھا تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن آج تحقیقات کا مطالبہ نہ کر کے
مجھے بتائیں کوئی گندم سکینڈل ایسا نہیں آیا تھا. سب کی تحقیقات ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آج جس حالت کو انہوں نے اس ملک کو پہنچا دیا ہے, یہ وہ حالت ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آپ کی آدھی آبادی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ صرف کہنا آسان ہے, کہنا آسان ہے. اچھا آپٹکس تو درست کر لو, کیا آپٹکس ہیں ان کے ایک بندے کے پیچھے؟ اچھا انہوں نے ابھی تنخواہیں بڑھائیں اپنے پارلیمنٹیرینز کی, کیوں بڑھائیں؟ اچھا اپنے ووچرز بزنس کلاس میں بڑھائے, اور بزنس کلاس ووچرز وہ بڑھا دیے, کیوں بھائی؟ یعنی لوگ مر رہے ہیں بھوک سے اور آپ اپنی عیاشیوں کیا خیال ہے سینٹ والوں کو آپ نے دیکھا پارلیمنٹیرینز انکار کر دینا کہ ہم نہیں لیتے, پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں, ان چیزوں کو چھوڑے نہ چھوڑنا کوئی پسند نہیں کرتا جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں انہوں نے بل کی مخالفت کی, اس کی بھی کریں, ہمیں نہیں چاہیے کوئی کسی قسم کی مخالفت. اور بات یہ ہے کہ وہ اویل کرتے بھی نظر آئیں گے آپ کو, نہیں کرنا چاہیے. حمید اللہ آفریدی صاحب ذرا میں ان سے آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں, پوچھ لوں, یہ کٹ پتلی ہیں. اچھا یہ جن کی گود میں بیٹھ کے آئے ہیں ان کو عوام کا کوئی فکر نہیں, یہ عوام سے بدلے لے رہے ہیں. اچھا. اور عمران خان نے آج کہا ہے جی دیکھیں وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے. آج اگر پاکستان میں ایک لیڈر کھڑا ہے نا, وہ ہے اونلی ون لیڈر عمران خان, اور الحمدللہ اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. یہ جتنا جلدی ہوگا حقیقی نمائندوں کے حوالے جب تک ملک نہیں ہوگا, اس ملک کا یہ بھیڑا غرق کریں گے اور تباہی مچائیں گے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے.